الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے آیت درود کو پیش کیا، کچھ لوگوں نے درود شریف پڑھا اور کچھ لوگ خاموش رہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں درود شریف یاد نہ ہو، اگر درود شریف یاد نہیں ہے تو عرض سے اربادی سے پہلا کام یہ سیکھ کر جائے، یہاں سے آپ درود شریف سیکھ کر جائیں، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود شریف ہے۔ عزیزان محترم، درود شریف کی بڑی اہمیت، درود شریف کی بڑی فضیلت، درود شریف کا کیسا مقام، آئیے کچھ حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ صلاة واحدة صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیات ورفعت له 10 درجات رواہ النسائی فی سننہ۔ پورا مجمع لب کھولے، حدیث کے نام پر جھوم کے بولے سبحان اللہ۔ آئیے دوسری حدیث ترمذی شریف کی سنیے، ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ رواہ الترمذی فی سننہ۔ سنن ترمذی کی ایک اور حدیث سنیے، ان ابی بن کعب قال قلت یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک فکم اجعل لك صلاتي قال ما شئت قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها قال إذا يكفي همك ويكفر لك ذنبك رواه الترمذي في سننه۔ پورا مجمع لب کھولے، حدیث کے نام پر جھوم کے بولے سبحان اللہ، اور جی لگا کر بولو سبحان اللہ، اور دل کی گہرائیوں سے بولو سبحان اللہ۔ اور آئیے ترمذی شریف کی ایک اور حدیث سنیے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم عنف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علیہ رواہ الترمذی فی سننہ۔ سنن ترمذی کی ایک اور حدیث سنیے، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ البخیل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البخیل الذی ذکرت عنده فلم صلی علیہ رواہ الترمذی فی سننہ۔ آج کے ابو داؤد شریف کی ایک حدیث سنیے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ان اوس بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبر وفیہ الساق وفیہ النفخ فاکثروا علی صلاۃ فی صلاتکم معروضۃ علی یا رسول اللہ کیف تورد صلاۃ علیک قد علمت یقولون بلیت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق رواہ ابو داؤد فی سننہ۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، الدعاء موقوف بین السماء والارض لا یسعد منہ شیء حتی تصلی علی نبی۔ عزیزان محترم، ابھی میں نے آپ کے سامنے اتنی حدیثیں پڑھ دی ہیں، اگر ان احادیث کا ترجمہ کر دیا جائے اور مختصر سی تشریح کر دی جائے تو پورا کتاب ہو جائے گا، پورا بیان ہو جائے گا۔ آخر ان احادیث میں کیا بیان کیا گیا ہے، اتنا وقت نہیں کہ ہر حدیث کا ترجمہ کیا جائے اور اس کے بارے میں بتایا جائے۔ آج کے ان احادیث میں کیا بیان کیا گیا ہے، اس کا لب لباب سننے کے لیے، اس کا لب لباب سمجھنے کے لیے آؤ بریلی شریف چلے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کریں حضور بتائیے تو صحیح ان احادیث میں کیا بیان کیا گیا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہوئے نظر آئیں گے اے لوگوں ان احادیث میں درود شریف پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، کس انداز سے درود شریف پڑھنا چاہیے، درود شریف پڑھنے کا معاملہ کیا ہے، درود شریف کی فضیلت کیا ہے، یہ تمام چیزوں کو بتایا گیا ہے۔ ہم نے عرض کیا حضور یہ بھی بتائیے درود کیسے پڑھیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنو کعبے کے بدر تجھا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم
میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں سیاہ کیجئے، جاوا قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، تم ہو حافظ و مغیث، کیا کرے دشمن خبیث، تم ہو میں تم پہ فدا، تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، جب میں خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کام لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رسا تم پہ کروڑوں درود۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی ظفر نوری صاحب قبلہ ازہری، نعرے تکبیر۔ عزیزان محترم، ان سے عبادی سے پہلا پیغام یہ لے کر جائیں گے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیے، زیادہ سے زیادہ درود کا ورد کیجیے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے درود شریف کا ورد کیجیے، درود شریف پڑھتے رہیے۔ جب آپ یہاں سے جائیں گے اپنے بستروں پہ لیٹیں گے، آپ کو فوراً نیند نہیں آئے گی، آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیجیے۔ آپ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی کیفیت یہ ہونا چاہیے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، جی لگا کر بولو۔ اتنے دھیمے طریقے سے، اتنے ٹھنڈے طریقے سے تقریر مت سنیے، آپ اس سے وادی کے اندر حاضر ہیں، آپ رسول اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، میں رسول اللہ کی حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آپ جانتے ہیں حدیث کا مقام کیا، حدیث کا مرتبہ کیا، حدیث کی عظمتیں کیا، حدیث کی رفعتیں کیا۔ علماء بیان کرتے ہیں اگر کسی کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، تب سے حدیث میں آ کر بیٹھ جائے، حدیث کے وسیلے سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ اگر کوئی بیمار ہو اور اسے شفا نہیں مل رہی ہے، درس حدیث میں بیٹھے حدیث کے وسیلے سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ حدیث کی برکتوں سے اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ بادشاہ رحیم نے تو یہاں تک لکھا، ایک شخص نفل نماز پڑھ رہا ہے اور ایک شخص حضور کی حدیثوں کو سن رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے جو حضور کی حدیثیں سن رہا ہو، جو حضور کے کلام کو سن رہا ہو۔ اس لیے کہ عربی کا مقولہ ہے ذکر الحبیبی ترامت المحبہ، حبیب کا ذکر سننے کی وجہ سے محبتیں تازہ ہو جاتی ہیں، حبیب کا ذکر سننے کی وجہ سے محبتیں ہری ہو جاتی ہیں۔ آئیے ایک مرتبہ جی لگا کر پورا مجمع مل کر کہے یا رسول اللہ، اور محبتوں سے کہے یا رسول اللہ، اور دل کی گہرائیوں سے کہے یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، درود شریف زیادہ کرم۔ آج کے اس اجلاس سے، آج کی سورس کی تقریب سے میں پہلا پیغام آپ کو یہی دینا چاہتا ہوں، آپ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے ہمارا تعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور جانتے ہیں آپ القول البدی کے اندر امام صحابی علیہ رحمت رضوان نے اس قول کو نقل فرمایا، حضرت امام زین العابدین علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں کہ اگر ایسا دور آ جائے، ایسا وقت آ جائے، ہر ایک جماعت کہہ رہی ہو ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، اور آپ کے لیے پہچاننا مشکل ہو جائے کون حق پر ہے، جس کے پاس جاؤ وہی قرآن حدیث سناتا ہے، وہی قرآن حدیث کی باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے ہم حق پر ہیں۔ اب ایسے عالم کے اندر پہچاننا مشکل ہو جائے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسے عالم میں دیکھنا جو جماعت زیادہ سرکار پہ درود شریف پڑھتی ہو، زیادہ سرکار پر درود شریف کا تحفہ بھیجتی ہو، سمجھ لینا وہی جماعت حق پر ہے، وہی جماعت سیدھے راستے پر ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، جو مرض لا دوا ہو یہ کھول کر پلا دو کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد۔ اگر آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، مائک کی وجہ سے ڈسٹرب نہیں ہو رہا ہے، تو جی لگا کر کہہ دو یا رسول اللہ، اور محبتوں سے کہہ دو یا رسول اللہ، اور دل کی گہرائیوں سے کہہ دو یا رسول اللہ۔ آئیے ابو داؤد کی ایک حدیث میں آپ کو سناؤ، یہ تو درود کے حوالے سے تھی، آئیے ایک حدیث سلام کے حوالے سے سنیے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ روحی علیہ حتی ارد علیہ السلام، رواہ ابو داؤد فی سننہ، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں میرا کوئی بھی چاہنے والا کہیں سے بھی جب مجھ پر سلام پڑھتا ہے گنبد خضرا سے، میں اس کے سلام کو سن بھی لیتا
لیتا ہوں، وہیں سے اس کا جواب بھی عطا کر دیتا ہوں، وہیں سے اس کا جواب بھی دے دیا کرتا ہوں۔ جب ہم سلام پڑھیں اس نیت سے پڑھیں ہمارے آقا ہمارے سلام کو سن رہے ہیں، آقا ہمیں جواب عطا کر رہے ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں ارے درود پڑھو گے تو ثواب ملے گا، درود پڑھو گے تو ثواب ملے گا، اور سلام پڑھو گے تو جواب ملے گا، سلام پڑھو گے تو جواب ملے گا۔ آؤ سرکار کو سلام کریں، مل کر کہیں مصطفیٰ جانے رحمت پہ، مصطفیٰ جانے رحمت پہ، شمع بزم ہدایت پہ، شمع بزم ہدایت پہ۔ عزیزان محترم، جب لوگوں نے سلام پر اعتراض کیا تو اعلیٰ حضرت نے جھوم کر کہا اب سلام ایک مرتبہ نہیں، اب تو سلام لاکھوں بار مصطفیٰ پر پڑھیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرحد پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان محترم، زیادہ سے زیادہ سلام پڑھا کیجیے، زیادہ سے زیادہ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا کیجیے۔ جب آپ اپنے گھر پر ہوں، جب آپ تنہائیوں میں ہوں، حضور کی بارگاہ میں سلام کر لیا کریں، یا نبی سلام علیک پڑھ لیا کریں، مصطفیٰ جانے رحمت پڑھ لیا کریں۔ اور ہمارے اسلاف نے سلام کا کیسا درس دیا، ہمارے اسلاف نے سلام کا کیسا پیغام دیا، ہمارے اسلاف نے یہ ذہن دیا اے لوگوں جب تک ہم زندہ ہیں تب بھی سلام پڑھتے ہیں، اور جب اس دنیا سے چلے جائیں گے ہماری سانسیں بند ہو جائیں گی تب کیفیتیں کیا ہوں گی۔ جمیل قادری نے کہا تھا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، سینت عرش معلا الصلاۃ والسلام۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پہ درود، اے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ جی لگا کر بولو اور محبتوں سے بولو اور دل کی گہرائیوں سے بولو۔ عزیزان محترم، درود شریف بھی پڑھنا ہے اور سلام بھی پڑھنا ہے۔ سلام کے حوالے سے ایک بڑی پیاری روایت یاد آ رہی ہے، آپ سننا چاہتے ہیں تو ذرا مچل کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ پہلے روایت کا حوالہ سن لیجئے، یہ روایت امام سخاوی علیہ الرحمہ نے القول البدیع کے اندر نقل فرمائی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے تفسیر قرطبی کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا۔ اور سمجھ لیجئے اس روایت کو امام ابو جعفر الطبری نے ان کی اپنی تفسیر کے اندر بھی اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ روایت بڑی پیاری ہے، روایت غور سے سننے کے لائق ہے، اور اس پیغام کو اور اس روایت کو اپنے ساتھ میں لے کر جائیے گا۔ عزیزان محترم، ہم میں سے اکثر کی شکایت رہتی ہے، آتے ہیں امام صاحب کے پاس، کہتے ہیں امام صاحب گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، گھر میں پیسہ آتا تو ہے کہاں چلا جاتا ہے پتہ نہیں پڑتا ہے، کہاں چلا جاتا ہے معلوم نہیں چلتا ہے۔ کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی پڑھنے کی چیز بتا دیجئے، یا کوئی تعویذ دے دیجئے جس سے سمجھ لیجئے ہمارے گھر میں خیر و برکت ہونے لگے۔ ایک بار جو ہے جھولوں کے جنریٹر چل رہے ہیں ان کو بند کر دو، جو باہر جھولوں کے جنریٹر چل رہے ہیں، جنریٹر کا اس کا جھولوں کا شور ہو رہا ہے تو پورا شور اور جنریٹر پورے بند کر دو، ایک بھی جنریٹر اور بند کرنا۔ سائد بھائی جو ہے باہر جنریٹر چل رہے ہیں جھولوں کے، ایک بار پلیز ان کو بند کروا دیجیے۔ سائد بھائی جو جنریٹر چل رہے ہیں جھولوں والے ان کو بند کروا دیجیے۔ سننا ہے جی دل لگ رہا ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے بالکل ایسے ہی بیٹھے ہیں، ایسا مجھے محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ آپ واقعی سینے کی موڈ میں ہیں، نہیں لگ رہا ہے، نہیں پتا نہیں آپ کیسا سنتے ہیں۔ بہرحال بولیے ایک مرتبہ اور بولیے یا رسول اللہ، اور جی لگا کر بولیے یا رسول اللہ۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، ایک روایت آپ کو سامنے پیش کر رہا تھا، روایت کا حوالہ دیا القول البدیع میں، امام سخاوی نے اس کو نقل کیا، تفسیر قرطبی کے اندر امام قرطبی نے، اور تفسیر طبری میں امام ابو جعفر الطبری نے اس روایت کو نقل فرمایا۔ روایت غور سے سننے کے لائق ہے، اور اکثر لوگوں کی پرابلم کا سلوشن ہے اس میں۔ اکثر لوگوں کا پرابلم ہے کہ نہیں کہ گھر میں خیر و برکت نہیں ہو رہی ہے،
ارے ہے کہ نہیں بولیے؟ اکثر لوگوں کا پرابلم ہے کہ پیسے میں برکت نہیں ہے، پیسہ کماتے پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، بڑے پریشان بڑے پریشان، ارے پریشان۔ اب یہ جو روایت ہے، ایک صحابی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، سرکار کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار بڑا پریشان ہوں، میری فائنینشلی حالت صحیح نہیں، ہاتھ ٹائٹ ہے، جیب ٹائٹ ہے، سرکار کوئی پڑھنے کو چیز بتا دیجیے، کوئی وظیفہ دے دیجیے، کوئی عمل دے دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، ایسا کرنا جب اپنے گھر پہ جانا تو کہنا السلام علیکم، گھر میں کوئی ہو تو سلام کرنا، اور گھر میں کوئی نہ ہو تو بھی سلام کرنا۔ سبحان اللہ۔ گھر میں کوئی نہیں پھر کسے سلام کریں؟ علماء بیان کرتے ہیں جب گھر میں کوئی ہوگا تو وہ تمہارے سلام کا جواب دے گا، اور گھر میں کوئی نہیں پھر سلام کرو گے تو فرشتے تمہارے سلام کا جواب دیں گے، فرشتے کہیں گے وعلیکم السلام، مولا تو اس پر سلامتی نازل فرما دے، مولا تو اسے سلامت فرما دے۔ اور جب فرشتے دعا کریں گے تو اللہ فرشتوں کی دعا کی وجہ سے اس پر سلامتی نازل فرما دے گا۔ تو پتہ کیا چلا، جب بھی گھر میں جائیں سلام کریں، گھر میں کوئی ہو تو سلام کریں، گھر میں کوئی نہ ہو تو سلام کریں، گھر میں بیوی ہے تو بیوی کو سلام کریں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت بیوی کو سلام کیسے کریں گے؟ بیوی کو سلام کرنے میں تو بڑی شرم آئے گی، بیوی کو سلام کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ تو بیوی کا غلام ہے، یہ تو چورو کا غلام ہے۔ تو میاں ہمیں کہنے دو، جو بیوی کو سلام کرے وہ چورو کا غلام نہیں، وہ بیوی کا غلام نہیں، وہ تو مصطفیٰ کا غلام ہے۔ تو اس لیے بیوی کو سلام کرو، جو بھی گھر میں ہے سلام کرو۔ اور جانتے ہیں تکبر، گھمنڈ کتنی بری چیز ہے، اللہ اسے پسند نہیں فرماتا ہے۔ آپ کیسے جانیں گے کہ میرے اندر غرور نہیں، گھمنڈ نہیں، تکبر نہیں؟ اس کا تھرمامیٹر کیا؟ شعب الایمان کی حدیث، آقا ارشاد فرماتے ہیں قال البادی بالسلام بریء من الکبر، جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے سمجھ لو اس کے اندر غرور نہیں، سمجھ لو اس کے اندر گھمنڈ نہیں، سمجھ لو اس کے اندر تکبر نہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ بات بعد میں کرو، پہلے سلام کرو۔ ترمذی کی حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں السلام قبل الکلام، اے لوگوں سلام پہلے کیا کرو، بات بعد میں کیا کرو۔ اور دیکھیے تو صحیح اسلام نے کیسا درس دیا، اسلام نے کیسا سبق دیا۔ ارے زندہ تو زندہ، جب تم قبرستان جاؤ، جب تم مردوں کے پاس جاؤ تب بھی کیا کہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور۔ آپ اندازہ لگاؤ جس مذہب نے مردوں کو سلام کرنے کا درس دیا ہو، بتاؤ اس نے زندوں کو سلام کرنے کا کیسا درس دیا ہوگا، اس نے زندوں کو سلام کرنے کا کیسا سبق دیا ہوگا۔ اور اس سلام سے عقیدے کا ایک مسئلہ اور بھی واضح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سلام کیسا کیا جا رہا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، یا اہل القبور، یا اہل القبور، یا اہل القبور۔ ارے